بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدد۔ عدد عربی میں تین قسمیں ہوتی ہیں عدد کی: واحد یعنی اکیلا، تثنیہ یعنی دو، اور جمع یعنی دو سے زیادہ۔ واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے مذکر اور مؤنث کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ واحد سے جب تثنیہ بنائیں گے تو تینوں حالتوں کا بنائیں گے، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ تو حالت رفع میں کیا طریقہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ واحد لفظ کے آخری حرف پر زبر لگا دیں گے اور اس کے ساتھ الف نون کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ مسلمون واحد لفظ ہے، اس پہ تنوین لگی ہوئی آخری لفظ یعنی میم پر۔ اس آخری حرف کی تنوین ہٹا کے اس پہ زبر لگائیں گے اور الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیں گے۔ اس طرح یہ مسلمون سے مسلمانے ہو جائے گا۔ مؤنث کی مثال لیتے ہیں، مسلمتن، بالکل یہی طریقہ ہے۔ تا کی تنوین ہٹا کے تا کے اوپر زبر لائیں گے اور الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے۔ اس طرح یہ مسلمتن سے مسلمتان ہو جائے گا۔ حالت نصب اور جر میں ایک جیسی شکلیں ہوں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ واحد لفظ کے آخری حرف پر زبر لگا کر یا اور نون زیر کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے یہ مسلمون ہے، یہاں سے پیش ہٹا کے زبر لگایا اور یا اور نون کا اضافہ کیا تو یہ مسلمین ہو گیا۔ اسی طرح مسلمتن سے مسلمتین ہو گیا۔ اب اس کی گردان دیکھتے ہیں، تینوں حالتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ رفیقن واحد لفظ ہے، اس کاف پہ تنوین ہے، اس تنوین کو ہٹا کے زبر لگائیں گے اور الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، یہ رفیقان بن گیا۔ اسی طرح سے حالت نصب میں قاف کی تنوین ہٹا کر زبر لگائیں گے اور یا اور نون کا اضافہ کریں گے، رفیقین بن گیا۔ اسی طرح حالت جر میں بھی رفیقین۔ بالکل اسی پروسیجر کے مطابق عابدن سے عابدان، عابدین اور عابدین۔ کتابن سے کتابان، کتابین، کتابین۔ جنتن سے جنتان، جنتین، جنتین۔ مسلمتن سے مسلمتان، مسلمتین اور مسلمتین۔ یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ ان میں آپس میں ردم پائی جاتی ہے، رفیقان، عابدان، کتابان، جنتان، مسلمتان، آنے آ رہا سب کے آخر میں۔ اسی طرح سے یہاں پہ رفیقین، عابدین، کتابین، جنتین، مسلمتین، عین آ رہا ہے۔ دوسری ایک اہم چیز یہ نوٹ کریں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ حالت رفع، نصب اور جر واحد اسم میں زیر زبر پیش سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہاں تثنیہ میں آپ دیکھیں کہ اگر وہی فارمولا آپ اپلائی کریں گے تو یہاں آخری حرف پہ زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، جبکہ یہ حالت رفع میں، نصب میں، جر میں ہے۔ اس فارمولے کے مطابق تو یہ حالت جر میں ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ فارمولا تثنیہ میں نہیں لگے گا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کریں۔
تثنیہ میں یہ الف آنے کا جو الف ہے یہ ظاہر کرے گا کہ یہ رفع حالت میں ہے، اور اسی طرح سے یہ یا جو ہے یہ ظاہر کرے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور اسی طرح سے یہ یا جو ہے یہ ظاہر کرے گا کہ یہ حالت جر میں ہے۔ اب یہ چونکہ دونوں ایک جیسے ہیں تو جملے کی ساخت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ جمع کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جمع سالم، نمبر 2 جمع مکسر۔ جمع سالم میں واحد لفظ جوں کا تو رہتا ہے، اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جمع مکسر میں واحد لفظ کے حروف تتر بتر ہو جاتے ہیں یا بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمون سے مسلمونہ۔ اب یہ یہاں دیکھیں کہ یہ میم سین لام میم یہ سب اس میں شامل ہے، میم سین لام میم، صرف واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ یہاں امراتن سے نساؤن الفاظ بالکل ہی بدل گئے۔ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ، اس میں بھی تینوں حالتوں کو ہم دیکھیں گے۔ حالت رفع میں طریقہ کیا ہے؟ واحد اسم کے آخری حرف پر ایک دمہ لگا کر واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمون، مسلمون میں میم پر اکیلا دمہ لگا دیا اور واو اور نون کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا مسلمونہ۔ حالت نصب اور جر میں واحد اسم کے آخری حرف پر ایک کسرہ لگا کر یا اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، کسرہ یعنی زیر۔ مسلمون سے یہ میم آخری لفظ ہے، اس میم پہ زیر لگایا اور یا اور نون کا اضافہ کر دیا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ واحد اسم میں حالت رفع نصب اور جر زیر زبر پیش سے ظاہر ہوتی تھی، لیکن یہاں یہ واو سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ واو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جمع ہے اور حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ یہ یا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے اور حالت نصب اور جر میں ہے۔ یہ نون پہ زبر ہے، یہاں پہ بھی نون پہ زبر ہے، یہ ظاہر نہیں کرے گا ورنہ وہ فارمولہ غلط۔ یہ صرف واحد کے لیے ہے کہ زیر زبر پیش سے تعین ہوتا ہے حالت نصب اور جر کا اور رفع کا۔ تثنیہ میں ہم نے دیکھا کہ الف اور یا سے ظاہر ہو رہا ہے حالت رفع نصب اور جر، اسی طرح جمع میں واو اور یا سے ظاہر ہو رہی ہے حالت نصب اور جر۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ، حالت رفع میں واحد اسم کے آخری حرف پر گول تا کو گرا کر الف اور تا کا اضافہ کر دیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریں کہ گول تا کو یہاں پہ ہٹا دینا ہے۔ تثنیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گولتا شامل تھی، جیسے مسلمتن سے مسلمتان، گولتا کو وہاں پہ شامل کیا تھا ہم نے، لیکن یہاں پہ گولتا کو ہٹانا ہے جمع مؤنث سالم میں، اس بات کو نوٹ کریں۔ مثال مسلمتن سے مسلماتن، یہ دیکھیں یہ میم گولتا کو ہٹا دیا، یہاں پہ گولتا نہیں ہے، اور میم پہ زبر لگا کے، زبر پہلی لگا ہوا ہے یہاں پہ، الف اور تا کا اضافہ کر دیا، یہ مسلمتن سے مسلماتن بن گیا۔ حالت نصب اور جر میں واحد اسم کے آخری حرف گولتا کو گرا کر الف اور تا کا اضافہ کر دیں۔ مسلمتن سے مسلماتن،
اچھا، اب یہ یہاں یہ یاد رکھیں کہ جس طرح واحد اسم میں نفع نصب جر زیر زبر پیش سے ظاہر ہو رہی تھی، اس طرح جمع مؤنث سالم میں بھی زیر زبر پیش سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ دیکھیے، یہ حالت رفع ہے، اور یہاں ایک چینج ہے کہ یہاں پہ حالت نصب اور جر زیر سے ظاہر ہو رہی ہے. اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں. اب جمع مذکر سالم کی ہم گردان، جس طرح واحد کی گردان تھی اسی طرح سے جمع مذکر سالم کی گردان دیکھتے ہیں. رفیق واحد لفظ ہے، اس کو جمع بنانا ہے اور رفع میں بنانا ہے، تو جو آخری حرف قاف اس پہ ایک پیش لگائیں گے اور واو اور نون کا اضافہ کریں گے، تو رفیقونا. اسی طرح سے حالت نصب کے لیے آخری حرف یہ تنوین ختم کر کے زیر لگائیں گے اور یا اور نون کا اضافہ کریں گے، رفیقینا. اور اسی طرح سے حالت جر میں بھی ایک جیسا ہوگا، رفیقینا. ایک اور لفظ لیتے ہیں، عابدن. اسی فارمولے کے تحت عابدونا، عابدینا، عابدینا. اسی طرح فاسقن، فاسقینا، فاسقینا. فاسقن، فاسقونا، فاسقینا، فاسقینا. ظالمن، ظالمونا، ظالمینا، ظالمینا. یہاں بھی دیکھیں ان سب میں ردم پائی جاتی ہے اور پیٹرن ایک جیسا، رفیقونا، عابدونا، فاسقونا، ظالمونا. اسی طرح رفیقینا، عابدینا، فاسقینا، ظالمینا. اچھا، مذکر سالم کی اب مکمل گردان دیکھتے ہیں، یعنی واحد کی بھی، تثنیہ کی بھی اور جمع کی بھی. یہ واحد ہے مسلمن، یہ حالت نصب میں مسلمن، حالت جر میں مسلمن، تثنیہ میں مسلمان، نصب میں مسلمین اور جر میں بھی مسلمین، جمع میں مسلمون، نصب میں مسلمین اور مسلمین. جمع مؤنث سالم کی گردان دیکھتے ہیں. مسلمتن. اب اس کو حالت رفع میں لانے کے لیے، جمع میں لانے کے لیے یہ گولتا ہٹا دیں گے اور الف اور تا کا اضافہ کریں گے. مسلماتن. حالت نصب میں مسلماتن، دیکھیں الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے، گولتا ہٹ گئی ہے. اسی طرح سے مسلماتن. نجارتن، گولتا کو ہٹا دیں گے، نجاراتن، نجاراتن، نجاراتن. خیاتتن، گولتا کو ہٹائیں گے، خیاتاتن، خیاتاتن، خیاتاتن. فاسقتن، فاسقاتن، گولتا کو ہٹا دیا، فاسقاتن، فاسقاتن. اچھا، مؤنث سالم کی اب مکمل گردان دیکھتے ہیں، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع کے ساتھ. مسلم کی مثال لیتے ہیں، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اس کا تثنیہ بناتے ہیں، مسلمتان، دیکھیں گولتا کو شامل کیا ہے یہاں، مسلمتین، مسلمتین. جمع میں گولتا گر جائے گی، مسلماتن، یہاں پہ دیکھیں گولتا گر گئی ہے، مسلماتن اور پھر مسلماتن. جمع مکسر بنانے کا طریقہ، جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. کبھی حروف گھٹا دیے جاتے ہیں، کبھی حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی حرکات و سکنات تبدیل ہوتے ہیں. جیسے جدارن، اس کی جمع ہے جدرارن. لسانن، اس کی جمع ہے السنتن. کتابن، اس کی جمع ہے کتبن.
قلم اس کی جمع ہے اقلام۔ اب مسلم کی لفظ مسلم کی مکمل گردان دیکھتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع یہ سب شامل ہوں گے اس میں۔ واحد مسلمن، مسلمن، مسلمین۔ تثنیہ مسلمان، مسلمین، مسلمین۔ جمع مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ مؤنث واحد مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین۔ مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔